السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں MNN نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کریسمال آباد میں۔ جیسے ہی سیلاب گزرا اور سیلاب نے اپنے پیچھے بہت داستانے چھوڑے، تو ان میں ایک حاجی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو متاثرہ شخصوں میں ہے۔ ان کا گھر بار بھی بالکل مسمار ہو گیا ہے۔ تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حاجی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں، آپ کی جو گھر میں پانی آئے تھے کب آئے تھے؟ ہم لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، لوگ سہارا بھاگ کے جا رہے تھے۔ اسی نے فون کیا کہ بھائی پانی آ رہا ہے، جلدی نکالو اپنے۔ جب میں اٹھ گیا ادھر سے دیکھا پانی ادھر سے آ رہے تھے، تو میں نے جلدی بچوں کو اٹھایا۔ ادھر میرے ساتھ دوسرا گاڑی کھڑا تھا، میں گاڑی میں جو ہے لے کے دوسرا اسکیم چلتا اسکیم پہ ادھر پہنچایا۔ سائڈ پہ نہیں آیا ہے، وہ ادھر آیا ہے میرے خیال اس سائڈ پہ، ادھر کوئی بھی نہیں آیا۔ ادھر بھی ہم لوگ گیا، باقی لوگ جو ہے جس کا گھر وہ سمسار نہیں ہوا تھا وہ لوگوں نے لے گیا، جس کا گھر خراب ہے وہ بالکل ان لوگوں کو ملا بھی نہیں ہے۔ خیمے والے جو بھی آئے وہ لوگوں کا گھر دیکھ کے جس راشن ہے کوئی چیز ہے جو بھی ہے وہ اپنا اس کو دے دے اپنا گھر۔ باقی جو کسی کا گھر خراب نہیں ہوا ہے وہ لوگ لے رہے، بس ہم لوگ جیسے بیٹھے ہوئے ابھی تک۔ تو کچھ دکھا سکتے ہو آپ کے کمرے کس طرح خراب ہو گئے ہیں؟ یہ صاحب کے کمرے، یہ فی الحال اس کے صحن میں ہم لوگ کھڑے، یہ اس کے کمرہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے، یہ بالکل کیچڑ ہے، کیچڑ سے بھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ادھر سائڈوں سے سارا کریک ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں کوئی رہنے کا جگہ نہیں ہے، نہ کوئی رہنے کے قابل ہے۔ آپ لوگ خود بھی یہ بتا دیں، آپ لوگ رات کو گھر سے نکل گئے تھے، قیامت سے کم نہیں تھا وہ رات تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ بہت خوفناک، انتہائی خوفناک، بچے بوڑھے عورتیں بہت خوف زدہ تھے۔ ہر کوئی اپنے مطلب حساب میں بھاگ رہا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کیا تھا۔ گھروں کو خالی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے۔ تو اس کے بعد جو ہے پانی آیا ہے۔ رات کو کتنے بجے گھر سے نکلے؟ تقریباً جب لوگوں نے آوازیں دی نکلو نکلو نکلو، بس ہم بھی نکل گئے۔ تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جب پانی آ رہا تھا کون سا خوف کا سما چل رہا تھا؟ کیا بتاؤں، قیامت خیز منظر، قیامت خیز منظر۔ کوئی اتنا خوف تھا کہ بچوں میں رو رہے تھے، عورتیں رو رہے تھے، مطلب خوف ہی خوف تھا، عالم خوف ہی خوف کا عالم تھا۔ جب پانی آیا تو یہ میرا بھائی کا گھر ہے، تو آپ خود دیکھ رہے ہو کتنا ڈیمیج، کتنا نقصان، بہت برا حال ہو گیا ہے۔ ایک تو گیس نہیں، ایک بجلی نہیں، نیٹ نہیں، اندھیرا، بہت برا حال تھا، بہت برا حال۔ ایک امداد نہیں ملا، اقدار کو کوئی امداد نہیں ملا ہے۔ پھر ملا کس کو؟ کسی کو نہیں ملا ہے، بس خالی فوٹو سیشن ہے، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ابھی عملی جامہ کسی نے نہیں پہنا ہے۔ کمرے ہیں نیچے سے فل ڈیمیج ہو گئے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں، اندر نہ جائیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ یہ سارے یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آ جائیں آپ ادھر، یہ یہاں سے پانی آیا ہے جی، یہاں سے پانی آیا ہے دیوار توڑ کے، یہ بھی ختم بالکل۔ حالانکہ اس طرف سے تو ندی بھی نہیں ہے۔ بالکل یہ وہاں سے توڑ کے آیا ہے، بس جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کو یہ کلی کوٹا آیا ساتھ، یہ گاؤں کو بھی رحم اللہ بھائی، یہ بتائیں آپ لوگ، آپ جو ہے بالخصوص آپ دوسروں کے گھر بچاتے آپ کا اپنا گھر بھی گر چکا ہے اس سیلاب کے زد میں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بس یہی ہے، دنیا دیکھ رہے، ہم لوگ لگے ہوئے تھے، وہ جو بلڈوزر چل رہے تھے، میرا اپنا بچہ یہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ آ کے مجھے کہا ہے کہ یار کمرہ گر گیا ہے، پھر بھی یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے میرے بچے بچے ہوئے، اور کمرہ 2 کمرے اور 2 باتھ روم میرا گرے ہوئے، سامان بھی اس میں ضائع ہوا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں 5 دن سے میرا گھر میں آٹا ہی نہیں ہے۔ جب بھی راشن یا کوئی امدادی مال آتا ہے وہ بڑوں کے ساتھ جو ہے تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے خود 3 دن ہو رہے میں گلیوں میں پھرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنے لیے، انسانیت کے طور پر ان کا خدمت کرنے کے لیے اپنا گھر میں نے چھوڑ کے لوگوں کا خدمت کی ہے۔ ایسے غریب خدا کی قسم، اس کے ساتھ نہ سامان ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، اور ان کا جو ہے بڑے لوگ کھا کے گھر میں رکھے ہوئے، ایسے سامان بھی پڑے گھروں میں، یار اندازے سے زیادہ پڑے، امیر ترین لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو فنڈز آتے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں؟ گھروں میں پڑے ہوئے، ابھی بھی گھروں میں پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ تو بس یہی ہے، غریب کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے، حیوان کی جگہ پہ بھی غریبوں کو جو استعمال نہیں کرتے۔ مطلب جو سرکاری مال آئے ہوئے، سرکار نے جو فنڈز بھیجے ہیں
وہ ابھی تک جو مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچے میرے سامنے. میں خدا کی قسم ابھی بھی کعبے پہ میرا منہ ہے, میں سیدھا کعبے پہ کھڑا ہوں. لوگوں نے مجھے خود کہا ہے کہ یہ پارٹی والوں کے لیے آتا ہے. میں نے کم سے کم 4-5 بندوں سے خود کہا ہے کہ یار میرا گھر میں خدا کی قسم آٹا نہیں ہے. کہتا ہے پارٹی والے کے ساتھ ملو, وہاں سے تم کو کچھ ملیں گے. تو پارٹی والے صاحب ملے؟ تو سب کو کہا ہے. میں نے جمعہ خان سے بھی کہا ہے, وہ بھی پارٹی والے. دوسروں سے بھی کہا ہے. جب بھی سامان آتا ہے یا چیف لوگوں کے ساتھ مل جاتے, یا جو ہے جمعہ خان کے ساتھ مل جاتے, یا نیچے وہاں پہ کاکڑ کہتے ہیں کسی کو, ان کے ساتھ سامان موجود ہے. بھائی کسی کو ملتا ہی نہیں, غریب کو نہیں ملا. میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں. میں خود وہاں پہ گیا, مجھے نہ ٹینٹ ملا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اس میں میرا بچہ. یہ رحیم بھائی کی قبریں ہیں, بالکل خستہ حال ہیں. کتا بیٹھ سکتا ہے یا کتا سو سکتا ہے, تو پھر ہم لوگ ملامت ہے. ہم لوگ یہ جو دیوار گر چکے ہیں پانی کی وجہ سے گر چکے ہیں. پانی کی وجہ سے پیچھے سے ہم پہ پانی آیا ہے. پیچھے جو کلا ہے اس کی کلا سے آتے ہیں. کلا سے آتے ہیں. ابھی کلا والا سے بھی پوچھو کہ اس کا غلطی یا میرا ہے. جی ہاں, پانی اسی سے ہے. ابھی ہمارا اپنا کمرہ ہے, 3 دیوار اس کا جو ہے ڈیمیج ہے. یہ رحیم اللہ بھائی کا رہنے کا کمرہ ہے. اب اس میں کوئی رہنے کی جگہ تو ہے نہیں کہ بھائی رہے. تو آپ کے جو بال بچے ہیں وہ ابھی کہاں پر ہیں؟ ابھی دوسروں کا گھروں میں. بیوی بھی نہیں ہے, نہ بچے ہیں. چھوٹے بچے, ہمارا 2 سال کے بچے بھی ہیں, وہ بھی دوسروں کا گھروں میں. کس کے گھر میں؟ وہ ماموں کا بیٹا ہے, ان کے ساتھ ہے. اس کا بھی 2 کمرے ہیں, ایک کمرے میں ہمارا بچے ہے, ایک میں اس کا ہے. ابھی تک کوئی ٹینٹ ملا یا کوئی راشن ملا؟ ابھی دیکھو سردی کا موسم ہے, رات کو باہر سو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ سو جائے. ٹینٹ میں ہم کو ملا ہی نہیں ہے. نہ ٹینٹ ملا, نہ کوئی کمبل ملا. ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے. تو گورنمنٹ کو کوئی میسج؟ تو یہی درخواست ہے کہ یار غریبوں کے ساتھ کچھ کیا جائے. امیروں کو تو مل رہا ہے. بھی آئے تھے, بڑے لوگ آئے تھے, صرف آ کے بڑوں کا بیٹھک میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے سامان اگر ان کو دیتا ہے تو وہ غریب کو پہنچایا کسی نے نہیں ہے. ہاں, میں قسم اٹھاتا ہوں, یہ ہمارا ہمسایہ ہے جن کا گھرے ٹوٹے روزانے والے میرے ساتھ مزدوری کرتے ہیں, ان کو بھی نہ روپے ملا ہے نہ کچھ ملا ہے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ روزانہ کر رہا ہوں. روزانہ کرتے ہو؟ 2 مہینے ہو رہے, خدا قسم میں نے نہ روزانہ کیا, نہ کسی نے ہم پہ ہاتھ پکڑا ہے کہ یہ اٹھاؤ. جی, اس وقت ایک بیوہ کے گھر میں موجود ہوں. اس کی بھی دیواریں گر چکے ہیں اور کمرے جو ہے بالکل خستہ حال ہے. تو ان بیوہ کے ایک چھوٹا ننھا سا جو بچہ ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے. تو اب یہ پانی آ گیا, ہمارا گھر کو سب کو گرا دیا, اور ہمارا باپ بھی نہیں, ہم غریب آدمی ہے, کچھ مدد کیجیے. کتنے کمرے ابھی تک گر چکے ہیں؟ ابھی 3 کمرے. 3 کمرے؟ جی. دیوار بھی گر چکا ہے آپ کا؟ ہاں, دیوار سارا گر چکا. کوئی مدد مل گیا یا نہیں؟ چیزیں نہیں ملے ابھی تک. ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں ملا؟ نہیں. نہ ٹینٹ, نہ کوئی راشن ماشن؟ نہیں, کوئی ایک چیز بھی نہیں ملا ہے. تو ابھی والدہ کون سی جگہ میں رہتی ہے؟ وہ باپ مر گیا ہے, والدہ ادھر نہیں ہے, ہمارا باپ ماں. یقیناً بہت دکھ بھری داستان ہے. اگر دیکھا جائے ان لوگوں نے یتیموں اور بیواؤں کا حق بھی نہیں چھوڑا. تو میرا حکومتی والا اور ہمارے جو ایم پی اے اور ایم این اے صاحبان ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, میرے ان سب سے گزارش یہی ہے کہ خدا را ان جیسے معصوم بچوں پہ تھوڑا رحم کیجیے. اگر اس بچے کے حق آج کسی اور نے کہا, جس بھی خان یا ملک سردار کے گھر میں اس کے جتنے بھی راشن پڑے ہوئے ہیں, تو خدا را میرے ان شخصیات سے گزارش ہے کہ بھائی آپ جب سامان لاتے ہوں تو وہ سامان لاتے ہوئے ان مستحقین تک پہنچائیں, بدست خود اپنے ہاتھ سے آپ پہنچائیں. جب آپ اپنے ہاتھ سے پہنچاتے ہوں تو اس طرح معصوم جیسے بچے ہیں وہ پھر ادھورے نہیں رہتے پھر, اور کھلے آسمان تلے پھر نہیں بیٹھتے. تو پہ بیٹھے ہوئے, نہ ان کو ٹینٹ ملا ہے, نہ ان کو کھانے پینے کا ملا ہے. کوئی اگر آتا ہے ادھر, میرے خیال میں سب سے پہلے اسی سائڈ کے لوگ آ کے, بچے بوڑھے, وہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. ادھر کے کسی کو بھی کچھ نہیں ملا ہے. سارا دن سے لوگ بھوکے اپنے گھروں میں بیٹھے. ان کو مل گیا امداد. جو اس کچے والے ایریے میں ہے, جدھر روڈ نہیں ہے ادھر کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا گھر بھی اسی میں تباہ ہو گیا؟ نہیں, تباہ نہیں ہوا ہے میرا, شکر ہے بچ گیا. لیکن میرے آس پاس والے ہمسائے وہ ختم ہو گئے. ان کی دیواریں گر گئے, یا دیواریں نہیں گرے, اندر سے ختم ہو گئے. اس سائڈ پہ امداد نہیں آ رہے. جو روڈ پکا ہے اسی سائڈ آ رہے, یا جو انہوں نے ہڑتال کیا ان کو ملے ہیں.
एफसी वाले भी आए थे, साबित है उन्होंने FC हड़ताल वाले की भी है। आए थे, उसको जिसके मैंने घर बोल साबित है उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल भी उन्होंने किया है और एफसी वाले आए थे भी उन्हों को दे दिया। इधर किसी को कुछ नहीं मिला है। जिनको बड़े आप घर पूछ है, सकते हो सब बड़ा किला है, बस उसमें घुसा के ना जो अपना वाकफियत वाला है उनको दे दिया। इस साइड पे इन गरीबों को नहीं मिला है। ये अभी एफसी वाले आए थे कल, मेरे उनसे भी बात हुआ, मैंने कहा सर्वे कर ले, कहते हैं हम लोग सर्वे हुआ है। मैंने कहा सर्वे हुआ है, फिर हम लोगों का नाम मुश्किल है। आ गया मैं उधर। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो शनाख्त कार्ड जो है वो शनाख्त कार्ड के नंबर लिखते हैं, उसके नाम लिखते हैं, फिर कुछ भी नहीं पहुँचाता। नहीं, कोई नहीं, शिनाख्ती कार्ड तो ले गए हैं, आज आए थे। उनके आज आए थे, मलिक सिकंदर आए थे। नहीं, मलिक सिकंदर तो रात को आए थे, लेकिन हम लोग ने देखा नहीं, वही नाले के पास आए थे, उधर ही से वैसे ही चले गए। मलिक सिकंदर आया था। मलिक सिकंदर एडवोकेट और डीसी आया था कि पता नहीं एसपी आया था, जो भी आया था उसके साथ वो वही साइड के लोग जो है उनके सामने पड्डे किया। वो बोलते हैं हमारा घर गिरा है, वो बोलते हैं हमारा घर, वही उधर से भाग के चले गए। आज एक पटवारी भिजवाया था डीसी साहब, वो आके इधर मुआयना भी किया, सबके नाम भी लिखे, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखे और चले गए। अभी जो कर सकता है वही करे, हम लोग को तो कुछ इल्म नहीं है।